السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس تھنگ، یہ جو چیز میں آج ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ ایک سلسلہ سٹارٹ کر رہا ہوں، اور میرا مقصد ہے یہ پیغام میرے ہر اس مسیحی بہن بھائی تک پہنچے جو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگال میں، برما میں، میانمار میں، پاکستان کے سراؤنڈنگ ہندی، اردو، بنگالی یہ زبانیں بولنے کے لیے ان کنٹریز میں رہے یا باہر رہے. آپ تک میں واقف ہوں، اس بات سے میں واقف ہوں اچھی طرح. جس ملک میں میں رہتا ہوں، جس تہذیب میں میں رہتا ہوں، میں نے یہاں سے سیکھا ہے، میں نے یہاں سے آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کس طرح محنت کر رہے ہیں یہاں کے مشنریز، یہاں کے جو تبلیغی عیسائی ہیں. وہ اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت جا کر ادھر پاکستان میں، انڈیا میں لگاتے ہیں. وہاں پر چرچ بلڈ کرتے ہیں، وہاں پر اپنی تبلیغ کو بہت تیز کرتے ہیں. جو ہتھ کنڈے، جو معاملات وہ کرتے ہیں، میں ان سب سے واقف ہوں. وہ ملک ان کو کرنے دے رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں، مطلب ان کو آزادی ہے. لیکن جہاں وہ آ کر جھوٹ بولتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمارے عیسائیوں پر وہاں ظلم ہو رہا ہے، زندہ جلا دیے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں جلایا جا رہا. انڈیا میں کسی عیسائی کو، کیونکہ وہ عیسائی ہے، میں انڈیا سے نہیں واقف، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں ان کو مکمل مذہبی آزادی ہے، اپنے حقوق ان کے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کے معاملات ہیں، ان کے نجی معاملات ہیں، حکومت ان کو اجازت دیتی ہے. حکومت پاکستان ان کو اجازت دیتی ہے، اسلام ان کو اجازت دیتی ہے. اسی اسلام کے تحت حکومت پاکستان ان کو اجازت دیتی ہے. تو وہ ان کے لوگ جو جہاں پر آ کے جھوٹ پھیلاتے ہیں اپنے لوگوں میں، اور اس جھوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے خلاف، ہمارے مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اس نفرت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عیسائی اٹھتا ہے، کوئی ان کا شدت پسند اٹھتا ہے، گنز اٹھاتا ہے، مسجد کے اندر جا کے 52-53 لوگوں کو شہید کر دیتا ہے، بچے مار دیتا ہے، خواتین مار دیتا ہے. جو نہتے مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر گولیاں برسا دیتا ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے اس نفرت کا جو اس جھوٹ سے پھیلاتے ہیں. ان ملکوں میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ وہاں جو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دادا ہے، وہ اپنی پوتی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. شادی میں سب نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی وہ تصویریں میڈیا سے لیتے ہیں، فیس بک سے چراتے ہیں، یہاں پر آ کے پوسٹیں لگاتے ہیں فیس بک پہ، انسٹا پہ. کیا کرتے ہیں؟ دیکھو پاکستان کے اندر ایک بوڑھے شخص نے ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کر لی. اب آپ سوچیں ان کی ڈٹھائی اور ان کی گندگی کے حالات چیک کریں. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ میسج کیوں ریکارڈ کرا رہا ہوں اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں کے لیے کہ آپ کو مکمل آزادی ہے. اسلام آپ کو مکمل آزادی دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے معاملات جیسے ہیں ویسے کریں، لیکن اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان شریر لوگوں کے ہتھ کنڈے مت بنیں، ان کے پرزے مت بنیں. ٹھیک ہے، ان کی گیم کا حصہ مت بنیں. اپنے ملک، اپنے امن اور اپنے لوگوں کے خلاف، ٹھیک ہے، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی کا کوئی دین نہ بھی ہو، آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، آپ ایک فیملی ہیں، آپ ایک خاندان ہیں، آپ بہن بھائی ہیں، آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کسی سے نفرت کرنا کہ وہ عیسائی ہے یا وہ ہندو ہے یا وہ مسلمان ہے یا اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا. کوئی اچھی تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی. تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ ان گندے لوگوں کی، ان شریر لوگوں کی اس سیاست کا حصہ مت بنے. ان کے پاؤنز مت بنے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شطرنج کے مورے، وہ مت بنے. وہ آپ کو استعمال کریں گے، آپ استعمال مت ہوں. آنورڈز آگے چل کے میرا کام ہے، میں عیسائیت پہ، اسلام پہ، ہندوازم پہ، ٹھیک ہے، یہودیت پہ میں اسٹڈی کرتا ہوں. اس کے اوپر میرے سیشنز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتے ہیں، میں لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں، لیکن محبت سے. کسی کا دل کرے اپنا لے، کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ اپنائے. میرا مقصد کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ میسج پہنچانا. ٹھیک ہے، حقیقت کھول کے بیان کرنا. ہر نبی نے یہ کیا اور سارے انبیاء کے پیروکاروں نے یہ کیا. ہم بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں.
یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے اوپر یہ مسٹ ہے، یہ واجب ہے کہ ہم آپ تک اور اپنے آپ تک اور اپنے لوگوں تک صحیح پیغام پہنچائیں. لیکن اس بات پہ نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. میں یہاں چرچز میں جاتا ہوں، میں ویسٹ میں رہتا ہوں، میں یہاں چرچز میں جاتا ہوں، مجھے وہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمہارے ملک جا رہے ہیں پاکستان، فلاں جوڑا گیا ہے. میں نے کہا وہاں کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، وہاں انجینئرنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، وہاں تبلیغ کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو غلامی سے آزاد کراتے ہیں، وہاں یسوع کا میسج پہنچاتے ہیں، وہاں اس مقصد سے جاتے ہیں کہ وہ اس ملک میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں. ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی. ان کے پاس طریقہ کار ہے جانے کے. ٹھیک ہے، یہاں پر فیس بک پہ، انسٹا پہ انہوں نے شور مچایا ہوتا ہے بھائی، انڈر گراؤنڈ کرسچینٹی ورک از گوئنگ آن. ٹھیک ہے نا، انڈر گراؤنڈ ہم کام کر رہے ہیں. ان ملکوں میں ہمارے ڈھیر سارے کروسیڈرز کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اکٹھے ہو گئے. وٹ ایور جو بھی وہ کر رہے ہیں، دے ڈوئنگ وٹ ایور دے ڈوئنگ. ہم تلوار کی بات نہیں کر رہے، ہم قلم کی اور زبان کی بات کر رہے ہیں، ہم محبت اور احترام کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک معاشرے کا، ایک ملک کا امن برقرار رکھنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو تبلیغ کی اجازت حکومت دیتی ہے آپ کریں، اگر نہیں دیتی اس کا احترام کریں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی عبادات اور معاملات کی وہ اجازت دیتے ہیں آپ کریں، اگر آپ کو نہیں دیتے تو شکایت کریں. لیکن پاکستان میں چرچز ہیں، میرے بہت قریبی دوست ہیں جو مسیحی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھے پاکستان میں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہماری بڑے محبت کے تعلقات تھے اور ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو کبھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی، ہمارے وہ بہن بھائیوں کی طرح تھے اور ہیں. لیکن یہ جو شرارت چھپی ہوئی آ رہی ہے آہستہ آہستہ باہر، اور آنے والے سالوں میں یہ ذرا اور نکھر کے باہر آئے گی. ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس کو میں پرکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں. میں اسے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آگاہ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں نے کہا اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو، اور پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو. اور اگر اس کے آڈینس ہندو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، سب کے لیے ہمارا سب کا فرض ہے ایک معاشرے کا امن برقرار رکھنا. میں یہاں رہتا ہوں ویسٹ میں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے گھروں میں آ کے ایسائی دستک دیتے ہیں، جو آواز وٹنس والے، ٹھیک ہے، مورمن، وہ آ کے ناک کرتے ہیں اور ہمیں اپنی تبلیغ کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کی بات سن لیتے ہیں، اگر ان سے سوالات کریں تو وہ بھاگ بھوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں 20 سے زیادہ چرچوں میں ان کے پادریوں سے، ان کے اساتذہ سے، ان کے جو یہ مشنری ہوتے ہیں ان سے ملا ہوں، اور کئی درجنوں بار ایک چرچ میں گیا، کتابیں ان کی اٹھا کر. ٹھیک ہے، فلم دیکھو، یہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، یہ میرے سامنے ایک آیت آئی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ میں یار اس ٹاپک پہ بات کروں اور اس ڈسکشن کو سٹارٹ کروں، تاکہ یہ میسج پہنچے، میری آواز نہ پہنچے، جو سن رہے ہیں ان کی آواز پہنچے، یہ ایک مومنٹم بنے. اور اس کا ٹائٹل کیا ہو؟ اس کا ٹائٹل ہو کہ ہم اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہیں. آنے والے وقت میں جو لوگ امن نہیں چاہتے، جو دنیا میں بربادی پیدا کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، وہ آپ کی اس ٹیریٹوری کو، آپ کے اس خطے کو استعمال کریں گے. وہ آپ کو استعمال کریں گے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کسی مذہب، کسی دین، کسی فیتھ، کسی محبت، ٹھیک ہے، کے نام کے اوپر اپنا جذبہ پیش کر دیں گے، اور وہ اس کی کوئی اور پروڈکٹ بنا کر کہیں اور لانچ کر دیں گے. ایسا ہوا، ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے. تو آپ اس سے آگاہ رہیں. تو انشاءاللہ وہ اسٹے ان ٹچ. یہ ایک ٹیزر تھا، سٹارٹر تھا. مزید اس کے اوپر میں میسج ریکارڈ کراؤں گا، آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ میرا یہ اسلام میرا اسلام کیا کہتا ہے عیسائیت کے بارے میں، عیسائیت کیا کہتی ہے خود اپنے بارے میں، عیسائیت کے جو عوام ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، عیسائیت کے اندر جو ان کے اساتذہ، جو ان کے ٹیچرز، جو ان کے مشنریز، جو پادری حضرات ہیں، وہ کیا پڑھتے پڑھاتے اور بلیو کرتے ہیں، اور کتابیں کیا کہتی ہیں. جو عیسائیت کی اپنی کتابیں ہیں، جو کتاب المقدس ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، ٹھیک ہے، کتاب جدید، کتاب قدیم، ٹھیک ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تورا، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ جو کتاب القدیم ہے، یہ تورا تھی، ہے نہیں.
کتاب الجدید یہ انجیل تھی، ہے نہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے اس کے اوپر بھی وہ کوئی نہیں لکھتا یہ انجیل عیسیٰ ہے یا انجیل ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی طورہ، ایسا نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ لکھتے ہیں، کتاب جدید کتاب قدیم لکھتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، ورنہ اس میں اللہ کا کلام ہوتا نا، اس میں تو لوگوں کی کہانیاں ہیں. وہ چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کھول کے رکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کویسچن کریں گے، آپ انگیج ہوں گے، آپ کمنٹس میں یا ڈائریکٹ میسج کر کے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس کو جتنا ہم کھولیں گے ہمیں پتہ چلے گا. مقصد نفرت پھیلانا نہیں ہے، مقصد پنجہ لگا کے جیتنا ہرانا نہیں ہے. یہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہو رہی کہ میں جیت گیا وہ ہار گیا، ایسا نہیں، ایسا نہیں. مقصد کیا ہے؟ جتنا زیادہ علم آپ جانیں گے، جتنی زیادہ جانکاری آپ کو ہوگی، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ آپ کے اندر تحمل اور برداشت اور محبت پیدا ہوگی. آپ انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کے اندر چیزیں کامن ہیں. ہاں تم بھی یہ کرتے ہو، ہم بھی یہ کرتے ہیں، تمہارے بھی یہ الاؤ ہے، ہمیں بھی الاؤ ہے. یہ کامن چیزیں آپ انجوائے کریں گے، آپ ایکسائٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. اور جو اختلافات ہیں آپ ان کو رسپیکٹ کریں گے. اس ساری تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو اختلافات ہیں اس پہ آپ لڑیں گے نہیں، جھگڑا نہیں کریں گے، نفرت نہیں کریں گے. او تم یہ کرتے ہو، ہم تو یہ کرتے ہیں، تم ادھر نہیں، ایسا نہیں. آپ ان کو رسپیکٹ کریں گے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسپیکٹ کیا. سورہ اخلاص، سورۃ نمبر 112، قل هو اللہ احد، جب نازل ہوئی اس کی تفسیر پڑھ لیں. جب نازل ہوئی اس کی تفسیر پڑھے. نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کے سوال کیے، ٹھیک ہے. پورا ڈیلیگیشن آیا تھا کہ ہم نے سنا ہے عرب میں اس خطے میں کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، رائٹ. تو وہ آئے، اور وہ آ کے وہ کہاں ٹھہرے؟ مسجد نبوی میں ٹھہرے. 3 یا 5 دن ٹھہرے، رائٹ. انہوں نے ہر روز آ کے اپنے سوال کیے. وہیں موٹلنگ انڈسٹری تو نہیں تھی، ہوٹل تو نہیں تھے، وہاں ٹھہرے، وہاں باتیں کی، وہاں ڈسکشن کی، وہاں کھانا کھایا، وہاں سوئے، وہاں اپنی عبادت کی، وہاں اپنی عبادات کی. میں فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ ایسا کریں ویسا کریں، یہ علماء کے کام ہے. وٹ آئی ایم سیئنگ کہ اسلام ان کو ٹریٹ کیسے کرتا ہے، ان کو ویلکم کیسے کرتا ہے، ڈسکشن کے دروازے کیسے کھولتا ہے، محبت اور احترام کے ساتھ تعاون کیسے کرتا ہے. انہوں نے آ کے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. ان کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ جو سوال لے کر آئے ہیں یہ وحی کا سوال لے کر، ریولیشن کا سوال لے کر آئے ہیں. یہ میرا اوپینین نہیں جاننا چاہ رہے، میں کیا سوچتا ہوں سمجھتا ہوں، یہ نہیں جاننا چاہ رہے. کیونکہ یہ سن کے آئے ہیں کہ ایک نبی آیا ہے، تو نبی اللہ کی بات کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. انہوں نے پھر پوچھا، خاموشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے یہاں تک کہ فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو، عیسائی پادریوں کو کہا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ایک ہے، کل کہہ دیجئے، یہ لفظ نکال دیتے تو مقصد تو پورا ہو جاتا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. جو الفاظ فرشتہ لے کر آیا بالکل بعین ہی ان کو آگے پیش کر دیا. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آپ نے ایسے کر دیا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہی از اے ماؤتھ پیس آف گاڈ. جو الفاظ اوپر سے آئے ان کی ذمہ داری ہے کہ ایز اٹ از وہ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں. یہ ہے نبی کا کام. however long story short، یہ میسج پہنچانا ذمہ داری ہے، جاننا ضروری ہے. وہی عیسائیت کا جو عقیدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جانا، ان یتخذ الرحمن ولدا، کیا رحمان نے، جو مرسیفل، جو مہربان خدا ہے، وہ بیٹا اس نے جان لیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پہاڑ اگر ان میں فیلنگ ہوتی، ٹھیک ہے، انسانوں جیسی، تو وہ پھٹ جاتے، آسمان پھٹ جاتے، گرنے کو آ جاتا. اتنی بڑی بات، اتنی غلط بات کہہ دی انہوں نے. اور وہی لوگ جب آتے ہیں کویسچن کرنے تو ان کو مسجد نبوی کے اندر بیڈ لگا کر دیے جاتے ہیں.
وہاں پر کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے، ان کو وہاں اپنی عبادات کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایسے اسلام اپنا میسج پہنچاتا ہے محبت کے ساتھ۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، ہم گردنیں کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم ظالم لوگ نہیں ہیں، ہم محبت سے، احترام سے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو اپنے تک، لوگوں تک پہنچانے کے حامی ہیں، اس کے دعوے دار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، اسٹے ٹیون۔ آج میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو فتنہ پاکستان میں اور ہمارے کنٹریز کے اندر ویسٹرن مشنریز لے کر آ رہے ہیں، میں نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے اور کرتا رہوں گا، لیکن اس کے جو ہتھ کنڈے، جو ان کے مورے بنیں گے، وہ میرے مسیح بھائی ہیں۔ تو ان مسیح بھائیوں تک پیغام پہنچانے کا سلسلہ انشاءاللہ آج سے میں شروع کرتا ہوں اردو زبان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔